اور اب ہم آگے چلتے ہیں، آگے جو ہمارے ساتھ ہیں فروخ ضیاء مشتاق صاحب، ان کے بارے میں کیا کہوں، جتنا بھی کہا جائے کم ہے۔ کچھ بھی نہ تو ان کے اشعار میں ان کے اشعار نہ صرف دل کو چھوتے ہیں بلکہ سامع کے ذہن میں نئے رنگ اور خیالات کے دروازے کھول دیتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے آج ہمارے اس مشاعرے میں کئی خیالات اور رنگ جو ہے وہ کھل گئے ہیں، اور میری دعا ہے کہ اسی طرح یہ چلتا رہے سلسلہ۔ آپ کے اس کے علاوہ آپ کے کلام میں احساس، جذبات کی نزاکت اور فکری وسعت تو ہوتی ہی ہے، اور اپنے خیالات کو، احساسات کو بڑی عمدگی سے اور بڑی متانت سے لفظوں میں ڈھالنے کا ہنر جانتے ہیں۔ اور آپ کہتے ہیں کہ پتھر سے مت الجھ تو ذرا احتیاط کر، پتھر سے مت الجھ تو ذرا احتیاط کر، شیشے سے بارہا یہ کہا احتیاط کر۔ واہ، شیشے سے بارہا یہ کہا احتیاط کر۔ تو ہر ان کا جو کلام ہوتا ہے، ہر لفظ جو ہوتا ہے وہ اپنے اندر ایک بہت ہی وسعت رکھتا ہے، اور نصائح ہوتی ہیں، بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے۔ یہ آج کی جو محفل ہے یہ بھی انہی کی محنت کا نتیجہ ہے، اور میں ملتمس ہوں ہمارے سرپرست اعلیٰ اور گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن اٹلی کے چیئرمین یعنی میرے انکل سے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ بیٹا، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا، میں جب بھی ان کے اشعار سنتا ہوں مسکرا دیتا ہوں۔ مجھے یہ خوشی ہے، میں بھی مسکراتا ہوں۔ مسکراہٹ کا باعث بنا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ میں اشعار تو دو چار سناؤں گا، بس تھوڑی سی میں نے شکریہ ادا کرنے ہیں۔ یہاں گلیانہ صاحب کی آمد ہوئی اور تقریباً 20 سال بعد مجھے قدم گھر سے باہر نکالنے ہی پڑے۔ وہاں شعراء نے جب مشاعرہ ختم ہونے کے بعد تھوڑا سا گھیرا مجھے، کھانے کے اور اس کے درمیان کا ٹائم ہوتا ہے، تو ایک کو میں نے کہا بیٹا اس میں خود ہی اپنا ٹیلی فون نمبر فیڈ کر دو اور ایک میسج کر دو تاکہ نام یاد رہے، اور گلوبل کے مشاعرے میں آنا بلائیں گے۔ تو وہ ایک سے دوسرے پکڑتے گئے اور میرے فون میں بہت سارے ایڈ ہو گئے۔ تو میں نے کہا ایک ایک کر کے بلائیں گے تو کچھ عرصے بعد کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا یہ کون فرخ۔ لیکن مجھے خوشی یہ ہے کہ جب میں نے ان کو کال کی کہ جی 15 تاریخ کو آپ فارغ ہیں مشاعرے میں، کہتے ہیں آپ کے مشاعرے میں ضرور آنا ہے، ایک نے بھی نہ نہیں کی۔ جو نہیں لے سکا وہ بحالت مجبوری اور پریشانی، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات میں یہ کرنا چاہوں گا کہ میں انتہائی شکر گزار ہوں سائمہ کنول اور کامران عثمان صاحب کا، جنہوں نے دن رات بہت محنت کی، اور ان کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی جس کی میں سرعام معذرت کرتا ہوں کہ دیر سویر ہونے پہ میں نے ان کو ذرا سخت الفاظ کہے ہیں، اور میں اس لیے فاروق بھائی یہ ہمارے بھی احساس کی بات ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ نہیں، یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے، بلکہ فاروق انکل جب پوچھتے ہیں نا، میری باری ہے نا۔ بھائی آپ کی ڈانٹ میں بھی بلیسنگ ہے، رحمت ہے۔ اچھی بات کہی آپ نہیں، اصل میں کیونکہ مریض آدمی ہوں تو فکر مند ہو جاتا ہوں کہ فلاں کام میں دیر ہو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے، تو یہ ایک نیچرل بات ہے، اب اس کو آپ جو مرضی سمجھ لیں۔ تو ان لوگوں نے واقعی، کامران عثمان صاحب نے کارڈز بنائے، ان کا پرومو بے انتہا پسند کیا گیا، کئی لوگوں نے کہا، یعنی اتفاق سے یہ فیملی کزن گروپ میں شیئر ہو گیا، تو وہاں سے مجھے بڑی مائی مبارکبادیں کہ یار اس طرح کا کام بھی ہوتا ہے آپ لوگوں کے مشاہدے میں۔ میں نے کہا یہ ایک صاحب ہیں بیچارے، جان مارتے ہیں کامران عثمان بھائی، اور یہ کام کرتے ہیں جس کا کہ ہم انہیں بالکل سلائی نہیں دے سکتے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تو آج اور اس گروپ کے جو پرمننٹ ممبر تھے جو آتے تھے، یہ 10-12 کا مشاعرہ ہوتا تھا،
تو ان کو میں نے کہا پورے اشارہ انٹرنیشنل کو ایک ساتھ زبردست. بلا لیا جائے، تو ان سب کو آج سسپینڈ کرنا پڑا، ان سے بھی معذرت میری ان کو پہنچ جائے گی. تو اب میں چند شعر صدور ارشاد گرامی، ارشاد گرامی. ہاں، جناب ناصر سید، جناب شجاع الزمان شاہ، جناب ڈاکٹر جنید حضرت صاحب، آپ سب کی اچھا. اور ہاں، ایک بات اور کہنا بھول گیا کہ تمام شعراء نے اتنا معیاری کلام پیش کیا ہے، تمام. یہ کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، ٹھیک ہے اشارہ کے بھی بہت قابل اور ذہین سارے ڈاکٹر ظاہر ہے، اور گلوبل کے بھی ہمارے ناظمین کو اس لیے بلایا تاکہ وہ آئندہ کسی سے رابطہ کرنا چاہیں تو کر سکیں. یہ خاص اس میں نے رکھی تھی حکمت کے ان کو میں بلا لوں تو رابطہ کرنا چاہیں گے تو کر سکیں گے، آشنائی ہو جائے گی. تو یہ ایک بات تھی. بے انتہا خوبصورت کلام سنایا ہے جنید آذر نے، کاشف عرفان نے، بہت فرح نے تو بہت کمال کر دیا. اتنی بیچاری تکلیف میں وہ آئی اور انہوں نے سنایا. تو بہرحال آپ یہ سمجھیں کہ آپ سب کا نام لے لیا ہے میں نے، اور ابھی تک موجود ہے فرح رضوی صاحبہ. جی ابھی تک موجود ہے. بیچاری کہہ رہی تھی میں سنوں گی، وہ بیٹھ نہیں سک رہی نا. اچھا، تو میں چند شعر عرض کر دیتا ہوں اپنا ناصر بھائی. یہ ارشاد گرامی. ایک زیر تکمیل اچھا ہے، زیر تکمیل کا جواب نہیں. یا زیر تعمیر کہہ لیں. چلیے اچھا، میں عرض ایک کرتا ہوں. غزل ہے، فراز نے کہا تھا نا کہ ایک غزل ہے کہ ہو رہی ہے ابھی. ہو رہی ہے ابھی. جی جی جی، عرض کرتا ہوں، جی. عرض کرتا ہوں. نہ کر تفصیل میرے دل، نہ کر تفصیل میرے دل، خلاصہ ہی سنا مجھ کو. نہ کر تفصیل میرے دل، خلاصہ ہی سنا مجھ کو. کہا میں نے زمانے کو، زمانے نے سہا مجھ کو. کہا میں نے زمانے کو، زمانے نے سہا مجھ کو. کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. عرض کرتا ہوں. اگر میں دھوپ مانگوں تو جلیں گے جسم و جاں میرے. اگر میں دھوپ مانگوں تو جلیں گے جسم و جاں میرے. اگر مانگوں گھٹا کوئی رلائے گی گھٹا مجھ کو. بہت کہا ہے، بہتوں کا کہا ہے. کیا کہنے. اگر میں دھوپ مانگوں تو جلیں گے جسم و جاں میرے. اگر مانگوں گھٹا کوئی رلائے گی گھٹا مجھ کو. نماز فرمائیے. میں ایک الجھا مسافر ہوں، ارے میں ایک الجھا مسافر ہوں، نہیں میری کوئی منزل. میں ایک الجھا مسافر ہوں، نہیں میری کوئی منزل. تو مجھ کو کیسے ڈھونڈے گا، نہیں میرا پتہ مجھ کو. کیا کہنے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں ایک الجھا مسافر ہوں، نہیں میری کوئی منزل. تو مجھ کو کیسے ڈھونڈے گا، نہیں میرا پتہ مجھ کو. سارے مقطع سنیے. جو رکھے دشت میں پاؤں تو وہ گلزار ہو جائے. جو رکھے دشت میں پاؤں تو وہ گلزار ہو جائے. کبھی اے عشق ایسا معجزہ کر کے دکھا مجھ کو. کبھی عشق ایسا معجزہ کر کے دکھا مجھ کو. کبھی عشق ایسا معجزہ کر کے دکھا مجھ کو. جو رکھے دشت میں پاؤں تو وہ گلزار ہو جائے. کبھی عشق ایسا معجزہ کر کے دکھا مجھ کو. مقطع عرض کرتا ہوں. میں جب بھی آئینہ دیکھوں
तो वीरा अक्स रोता है। वाह मैं जब भी आईना देखूं तो वीरा अक्स रोता है। तो मैं हूँ सोचता फर्रुख, हुआ है क्या हुआ मुझको। वाह क्या मतलब मैं जब भी आईना देखूं तो वीरा अक्स रोता है। तो मैं हूँ सोचता फर्रुख, हुआ है क्या हुआ मुझको। वाह। न कर तफसील मेरे दिल, खुलासा ही सुना मुझको। सहा वाह। मैंने जमाने को, जमाने ने सहा मुझको। बहुत उम्दा, बहुत मुरस्सा, बहुत उम्दा, क्या जबरदस्त बहुत फर्रुख भाई के 2 शेर मैं सुनाऊंगा जो मुझे बहुत अच्छे लगे। जी जी आपकी जी जी गजल के 2 शेर हैं। जख्म पर जख्म जो खा लूंगा संभल जाऊंगा, खुद को जब दर्द में ढालूंगा संभल जाऊंगा। क्या कहते हैं कि ए घुटन मेरे लिए क्यों है परेशान ये बता। ए घुटन मेरे लिए क्यों है परेशान ये बता। मुंजमिद अश्क बहा लूंगा संभल जाऊंगा। संभल जाओ। क्या बहुत शुक्रिया कामरान भाई, बहुत शुक्रिया। वाह बहुत खूब जी। कुछ और टाइम बेटा। चले, ये तो थे हमारे साथ हमारे सरपरस्त आला और चेयरमैन ग्लोबल राडियो एसोसिएशन इटली के